آیت نمبر 63۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ پچھلے سبق میں جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی قوم پر ہونے والی نعمتوں میں آخری نعمت کا ذکر تھا۔ موسیٰ کلیم نے جب پانی مانگا، ہم نے پتھر سے پانی کے 12 چشمے جاری کر دیے۔ اس کے بعد ان پر ہونے والی پہلی نقمت انتقام و ناراضگی کا بیان، اور پھر دوسری نقمت کا بیان کہ تم نے بار بار جب میری ناشکری کی، میں نے تم پر ذلت و فقیری ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسلط کر دی۔ جتنے خطابات بنی اسرائیل سے ہوئے ہیں، ان کا تکملہ تتمہ رب العالمین بطور ترغیب کے بیان فرما رہے ہیں۔ اور یہ ایک ضابطہ بھی گویا اللہ کریم نے بیان فرما دیا، بشارت بھی اللہ کریم نے اس میں ایمان اور اعمال صالحہ کرنے والوں کو دے دی۔ فرمایا ان الذین آمنوا، پکی بات ہے جو لوگ ایمان لائے، وہ ایمان لانے والے آمنوا باللسان اعم من ان یؤمنوا بالقلب او لم یؤمنوا، چاہے وہ زبان سے ایمان لائے چاہے وہ دل سے ایمان لائے، اللہ کریم سب کو کہہ رہے ہیں ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو دعوے میں ایماندار ہیں، حقیقت میں ہوں یا نہ ہوں، والذین ہادوا،
آبا نے ہادو اس لیے کہا جاتا ہے کہ تابو من عبادت العجل، انہوں نے جو گائے کے بچے کی عبادت کی تھی اس سے توبہ کر لی، یا پھر انا ہدنا الیک، انہوں نے کہا تھا ہم تیری طرف راہ پانے والے ہیں، یا پھر یہ مورب ہے، اور جناب یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے یہودا کی طرف یہ منسوب ہے، اس وجہ سے نہادو یہودی کہا جاتا ہے۔ فرمایا بے شک جو لوگ ایمان لائے والذین ہادو، اور جو لوگ یہودی ہوئے، والنصارى جمع نصران، اور عیسائی نصران کی جمع ہے، اور نصرانیون میں یا مبالغے کی ہے، والنصارى نصر المسیح، انہیں نصارہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کے مددگار و معاون بنے تھے۔ جب اللہ کے پیغمبر کہہ رہے تھے من انصاری اور لوگوں مجھے اللہ کی دین کی مدد اور نصرت کی ضرورت ہے، اس میں میرا بازو کون بنے گا، میرے ساتھ کون کھڑا ہوگا؟ من انصاری اللہ، میرا معاون، میرا مددگار کون ہوگا دین کی قوت و مضبوطی کے لیے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون۔ او عیسیٰ پیغمبر ہم آپ پر ایمان لائے۔ قال الحواریون، شہزادے کہنے لگے، حواری وقت کے شہزادے تھے، کیونکہ اس سے بڑا شہزادہ کوئی نہیں ہوتا جو پیغمبر کی مدد و نصرت کے لیے کھڑا ہو جائے۔ شہزادے کہنے لگے نحن انصار اللہ، او عیسیٰ علیہ السلام کوئی آپ کا ساتھ دے کوئی نہ دے، لیکن ہم میدان میں آئیں گے اور آخر دم تک اللہ کی دین کے معاون و مددگار رہیں گے۔ واشہد بأننا مسلمون، تو گواہ ہو جا ہم اسلام لے آئے ہیں اور ہماری اسلام پر وشہد، تیری گواہی ہونی چاہیے، تیرے سامنے ہم اقرار اور اعتراف کر رہے ہیں۔ والنصارى، ہم مددگار رہیں گے، تو اس مدد کی وجہ سے ان کا لقب ہی نصارہ بن گیا۔ دوسرا معنی نصارہ انہیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ نزلوا مع المسیح فی قریۃ یقال لها ناصرۃ او نصران، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس بستی میں اترے تھے جس بستی کا نام ناصرہ یا نصران تھا۔ جو بھی وجہ ہو، والنصارى عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے لوگوں کا لقب ہے نصارہ۔ والصابین،
الصابین کا معنی امام قتادہ کرتے ہیں یقرؤون الزبور ویعبدون الملائکہ ویصلون الی الکعبہ اخذوا من کل دین شیعہ۔ صحابی وہ لوگ تھے جنہوں نے یقرؤون الزبور زبور کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا تھا، زبور پڑھتے تھے، لیکن عمل کا یہ عالم تھا کہ اس کو پڑھ کر بھی عمل نہیں کرتے، عبادت وہ فرشتوں کی کرتے تھے، نماز بیت اللہ قبلہ کی طرف پڑھتے تھے، اور ہر دین سے تھوڑی تھوڑی چیزیں نکال کے انہوں نے علیحدہ ایک دین بنا لیا تھا، علیحدہ ایک چیز بنا لی تھی، کچھ تورات سے نکالی، کچھ دوسرے دینوں سے چیزیں نکالی اور ایک نیا دین ترتیب دے دیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں او ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، او موسیٰ کلیم کی اتباع کے دعوے داروں، او عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں، او علیحدہ دین بنانے والے صحابیوں، اپنے آپ کو جو مرضی کہتے رہو، تمہارے ایمان کے دعوے سے تم کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتی ہو۔ تم اپنے آپ کو یہودی کہتے رہو، لیکن کبھی بھی تمہارا یہ دعویٰ تمہیں جنت میں نہیں لے کے جائے گا۔ اس قدر غالی لوگ تھے یہ، انہوں نے دعویٰ کر دیا تھا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، جنت میں یا یہودی جائیں گے یا عیسائی جائیں گے، دونوں طبقوں کا یہ دعویٰ نہیں، اتحاد نہیں، بلکہ قرآن کہتا ہے قالت اليہود لیست النصارى على شيء وقالت النصارى لیست اليہود على شيء۔ عیسائی یہودیوں کے بارے میں کہتے تھے کہ ان کا کوئی دین نہیں، کوئی اعتبار نہیں، اور عیسائی یہودیوں کے بارے میں جو بات کہتے ہیں وہی یہودی عیسائیوں کے بارے میں فتویٰ لگاتی تھی کہ یہ بھی دین ہے، کچھ بھی نہیں جانتے۔ یہودیوں کا دعویٰ تھا جنت میں جانے کے لیے ہمارے ساتھ چلنا پڑے گا، یہودی بننا پڑے گا، بغیر یہودیت کے کبھی بھی جنت مل نہیں سکتی۔ عیسائیوں کا دعویٰ تھا جنت میں جانے کے لیے ہمارے ساتھ ملنا پڑے گا، ہماری تعلیمات قبول کرنا پڑے گی، اس بغیر کبھی بھی جنت مل نہیں سکتی۔ صحابیوں کا دعویٰ تھا ہمارے ساتھ آ جاؤ، ہم نے سارے دینوں سے تھوڑی تھوڑی چیزیں نکال کے علیحدہ ایک دین بنایا ہے۔ اس طرح آج بھی نادان مسلمان کہتا ہے یار قرآن واقعی اللہ کی کتاب ہے، سچی کتاب ہے، مگر قرآن سے زیادہ میری کتاب افضل ہے، کیونکہ قرآن میں تو صرف قرآن ہے، میری کتاب میں قرآن کی آیات بھی ہیں، میری کتاب میں پیغمبر کی احادیث بھی ہیں، میری کتاب میں بزرگوں کے اقوال بھی ہیں، میری کتاب میں فقہا کی عبارتیں بھی ہیں، لہذا میری کتاب کی تعلیم ہونی چاہیے، میری کتاب کا پاس ہونا چاہیے۔ والسابین، جس طرح اس نادان قوم نے ہر دین سے علیحدہ علیحدہ کچھ چیزیں نکال کے ایک الگ دین الگ کتاب بنا دی تھی، فرمایا ساری الگ کتابیں بنانے کے باوجود آسمان سے اتری ہوئی کتاب کا مقابلہ
آسمانی کتاب کی عظمت کا یہ عالم ہے، اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موسیٰ کلیم کا تذکرہ بہت زیادہ کرتے تھے کہ میرے موسیٰ بھائی نے یوں کیا، میرے موسیٰ بھائی کو قوم نے یوں ستایا، یوں برداشت کیا، یوں کیا۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھی جب سنتے، انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اللہ کے محبوب اتنی شوق سے کرتے ہیں، کبھی موسیٰ کی کتاب پیغمبر کے سامنے مل گئی تو تلاوت کریں گے، پھر تو خوشی دید نہیں ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تورات کے ورق مل گئے، وہی جذبہ وہی جوش لے کے آئے، اوپر دیکھا بھی نہیں۔ اللہ کے پیغمبر جس موسیٰ کا آپ تذکرہ کرتی ہیں اس موسیٰ کی کتاب کے چند ورق ہیں، یوں پڑھنا شروع کر دیا، بسم اللہ کی اور تورات کی تلاوت شروع کر دی۔ جیسے جیسے تلاوت تورات کی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں، ایسے ایسے پیغمبر کا چہرہ غصے سے سرخ ہوتا جا رہا ہے۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں عمر ویحک یا عمر انظر الی وجہ رسول اللہ، عمر تجھ پہ اللہ رحم کرے، ذرا پیغمبر کے چہرے انور کی طرف تو دیکھنا۔ صدیق و فاروق میں فرق یہ ہے، فاروق جب بھی بولتا ہے رضا الہی کو سامنے رکھ کے بولتا ہے، اور صدیق جب بھی بولتا ہے چہرہ نبوت کو پڑھ کے پیغمبر کی خواہش کو دیکھ کے صدیق بولتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے عمر فاروق تورات کی تلاوت کر رہے ہیں کہ پیغمبر خوش ہوں گے، اور خوشی میں ابو بکر صدیق کی طرف بھی نہیں دیکھا، نبی کی طرف بھی نہیں دیکھا۔ بالآخر ابو بکر کو کہنا پڑا ذرا چہرہ رسول کو دیکھ تو صحیح، غصے سے کس طرح سرخ ہو رہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں عمر تو نے کیا سمجھا ہے کہ میری کتاب کوئی معمولی ہے؟ لو کان موسیٰ حیّا لما وسعہ الا اتباعی۔ تو موسیٰ کی کتاب پڑھ رہا ہے، اگر صاحب تورات موسیٰ خود زندہ ہوتا تو اسے بھی تورات پڑھنے کی اجازت، وہ بھی میری اتباع کرتا، میری کتاب کی۔ جب آسمانی کتاب کی قرآن کی موجودگی میں تلاوت کی اجازت، تو آسمانی کتاب کے بیان کے بعد کسی اور کتاب کے بیان کی پھر جرت کوئی بندہ کر سکتا ہے؟ ورنہ ہائے ہائے کتنا جگرا ہے اس بندے کا جو قرآن کے بعد بھی کہتا ہے کہ ابھی دین مکمل نہیں ہوا، ٹھہریے ذرا۔ اللہ کریم سارے طبقوں کو جھنجھوڑ کے کہتے ہیں او ایمان کے دعوے دارو، او موسیٰ کلیم کے اتباع کرنے والو، او عیسیٰ روح اللہ کی پیروی کرنے والو، او صابئیت اختیار کرنے والو، سن لو جو مرضی اپنے آپ کو کہتے رہو، تمہارے کہنے سے تمہیں کامیابی اور جنت نہیں ملتی۔ جنت کے لیے، کامیابی کے لیے میرا قانون سنو، من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، جو
بندہ ایمان لے آیا اللہ کریم کی ذات پر، اللہ کی وحدانیت کو مان جائے، خدا اپنی ذات میں بھی اکیلا، اپنی صفات میں بھی، اللہ کو ایک جاننا، ایک ماننا، ایک کہنا، یہ توحید ہے۔ یہ کیا ہے؟ ابو جہل جانتا تھا کہ اللہ، ابو جہل مانتا تھا کہ اللہ، لیکن کہتا نہیں تھا، کہتا نہیں تھا، اقرار نہیں کرتا۔ اللہ کو ایک جاننا، ایک ماننا، ایک کہنا، یہ اللہ کی توحید ہے، وحدانیت ہے۔ من آمن باللہ، جنت میں جانے کے لیے آمن باللہ، سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت کو ماننا پڑے گا، والیوم الآخر، درمیان والی ایمانیات خود بخود سمجھ آ گئیں، ابتدا بھی بیان کر دی، انتہا بھی۔ ابتدا میں اللہ کی توحید، انبیاء، فرشتے، اچھی بری تقدیر، بعث بعد الموت، والیوم الآخر، قیامت کو بھی ماننا پڑے گا۔ جو بندہ اللہ کی توحید کو مانے، قیامت کو مانے، اور صرف اس سے کام نہیں چلتا، عمل صالحا، اور عمل کرے میرے محبوب کی سنت کے، کیونکہ عمل صالح بنتے ہی تب ہے جب سنت کے مطابق ہو، سنت سے ہٹ کے ہو تو عمل صالح بنتے ہی۔ جنت میں جانے کے لیے اپنے نام رکھنے سے جنت نہیں ملتی، چاہے مرکزی کہلا، چاہے اشاعت التوحید کہلا، چاہے تبلیغی کہلا، چاہے حیاتی کہلا، چاہے مماتی کہلا، چاہے دیوبندی کہلا، چاہے بریلوی کہلا، چاہے اپنے آپ کو کوئی نام دے، چاہے کوئی نام دے، ناموں سے جنت ملنے والی نہیں۔ جنت کے لیے میں رب نے جو قانون بنایا وہ یہ ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، میری توحید کے بعد، ایمان کے بعد، عمل صالحا، محبوب کی سنت پر عمل بھی۔ سنت پر عمل نہیں تو کامیابی۔ فرمایا من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام، جو بندہ اہل بدعت سے محبت کرتا ہے وہ دین کی عمارت گرانے پہ مکمل معاون ہے۔ من احب صاحب بدعت فقد احبط عملہ۔ امت کے فقہا فرماتے ہیں کہ جو بندہ بدعتی سے پیار کرتا ہے اللہ اس کا عمل برباد کر دیتا ہے۔ اخرج نور الاسلام من قلبہ، اور اس کے دل سے اسلام کی جو نورانیت ہوتی ہے وہ نکال لیتا ہے۔ بدعت اس قدر بری چیز ہے، عام گناہ کرنے والا بندہ ایک نہ ایک دن توبہ کر لے گا، لیکن بدعتی آدمی کبھی توبہ کی توفیق اسے نہیں ملتی۔ کیوں؟ وہ اس بدعت کو دین سمجھ کے کر رہا ہے، نیکی سمجھ کے کر رہا ہے، اور نیکی سے بھلا کوئی توبہ کرتا ہے؟
جس طرح بدعت بری ہے اسی طرح صاحب بدعت بھی برا ہے. جس طرح سنت قیمتی ہے، اعلیٰ ہے، دریا ہے توحید، سفینہ ہے سنت. اللہ کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک دن بیٹھے ہوئے فرماتے ہیں وَدِدْتُ وَأَنِّي رَأَيْتُ إِخْوَانِي. او میرے صحابہ، میرا دل کر رہا ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں. صحابہ فرماتے ہیں وَلَسْنَا إِخْوَانَكَ يَا رسول اللہ. اے اللہ کے محبوب، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انتم اصحابی وإخوانی الذین لم یاتوا بعد. او میرے دوستو، تم میرے صحابہ ہو، میرے بھائی ابھی تک دنیا میں آئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کب آئیں گے؟ کیا ان کی نشانی ہوگی؟ فرمایا یحیون سنتی عند فساد امتی. وہ اس وقت آئیں گے جب میری سنتوں کا قتل عام ہو رہا ہوگا، میری سنتیں مٹائی جا رہی ہوں گی، کوئی اور نہیں، میرے ماننے والے میری سنتوں کے دشمن بنے بیٹھے ہوں گے. حالت یہ ہوگی کہ شرک کو توحید کا، بدعت کو سنت کا نام دیا جا رہا ہوگا. اس وقت آئیں گے یحیون سنتی عند فساد امتی. ایسے وقت میں میری سنتوں کی احیاء کے لیے، سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے وہ محنت کریں گے، اور پورے معاشرے میں وہ غریب، عجیب، اوپرے سمجھے جائیں گے. اگر تمہیں وہ ملیں میرا پیغام پہنچا دینا. طوبیٰ للغرباء. ساری دنیا تمہیں اوپرا کہہ رہی ہے، عجیب کہہ رہی ہے، مگر پریشان نہیں ہونا، میں پیغمبر تمہیں مبارک دے رہا ہوں. تمہیں تمہارا یہ اوپرا پن یہ بالکل نصیب ہونا چاہیے. اور میں پیغمبر بشارت دے کے جا رہا ہوں من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. جو بندہ میری سنت کو ایسے موقع پر زندہ کرے گا، ایک ایک سنت پر میں 100 شہیدوں کا ثواب دوں. کیوں؟ جان دینا اتنی مشکل نہیں ہے جتنی باتیں سننا مشکل ہے نا. ایسے باتیں سننا بڑا مشکل کام، بڑا مشکل کام ہے. اللہ، دنیا باتیں کرتی ہے، او جی فلاں کو سمجھ نہیں آیا، فلاں کو سمجھ نہیں آیا. اور آج مصیبت یہ ہے کہ جن بزرگوں نے ہمیں یہ بات سمجھائی تھی کہ کتاب و سنت کو تھام لینا، آج وہی بطور دلیل کے ہمیں پیش کیے جاتے ہیں کہ سنت. پھر فلاں کو نہیں سمجھ آئی تو اس سے پہلے بھی تو بزرگ موجود ہیں نا، پھر ان کو نہیں سمجھ آئی. جی بات دلیل سے ہونی چاہیے، بزرگ کوئی دلیل نہیں ہے. اللہ اللہ.
مولانا سرفراز خان صفتر رحمہ اللہ تعالی، انہیں دلیل دی گئی کہ آپ میلاد کے منکر ہیں، حالانکہ بڑے بڑے بزرگ جن میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کا نام بھی کہ وہ میلاد کے قائل ہیں۔ مولا نے جو جواب دیا وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ فرمایا حاجی صاحب کی یہ مراد نہیں ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں، لیکن اگر ایک منٹ کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے میں تسلیم کر لوں کہ حاجی صاحب کی یہی مراد ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں، تو حاجی صاحب شریعت کی کون سی دلیل ہے؟ ذرا بسم اللہ پڑھ، نبی سے ثابت کر، نبی کے کسی صحابی اور کسی تابعی کا نام لے، خیر القرون میں سے کسی کا نام لے جن کی شہادت میرا پیغمبر دے کے گیا، خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، میرا زمانہ بہتر، میرے صحابہ کا زمانہ بہتر، تابعین کا زمانہ بہتر۔ اگر سنت عمل ثابت کرنا ہے تو خیر القرون میں سے کسی کا نام لے، بعد کے بزرگ شریعت کی کوئی دلیل۔ جس طرح ہمیں یہ کہتے ہوئے برا نہیں لگتا نا، اسی طرح میرے دوستو اللہ ہمیں سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ کو دلیل بنانا، اور کوئی رد کرے کہ شاہ صاحب شریعت کی دلیل نہیں، ہمیں پھر برا نہیں لگنا چاہیے۔ ہمیں کوئی کہے کہ علامہ احمد سعید خان شریعت کی کوئی دلیل نہیں، اللہ کی کوئی حجت نہیں، تو پھر ہمیں برا نہیں لگنا چاہیے کہ بزرگ تو اوپر بھی ہیں۔ اگر یہ بات ہے بزرگ تو اوپر بھی کھڑے ہیں۔ اللہ بدعت سے محفوظ فرمائے، بدعت بہت بری بلا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں دو کام کرو، ایک ایمان لے آؤ، ایمان بھی مضبوط ہونا چاہیے، حقیقی ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ قاضی ثناء اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں من آمن کے اندر اشارہ ہے ان لوگوں کی طرف کہ کمل ایمانہم بتصفیت القلوب وتزکیت النفس، ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جن کا ایمان مکمل ہے نفس کی تزکیے کے ساتھ، دل کی صفائی کے ساتھ، کیونکہ اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ او لوگو تمہارا ایمان تب تک ایمان بن ہی نہیں سکتا جب کہ میں مصطفیٰ تمہیں تمہاری جان سے، اولاد سے، حتیٰ کہ ساری کائنات سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ آج ہم یہ بات سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی ہمیں نبی پاک سب سے زیادہ، کہتے ہیں نا۔ اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر قانون یہ ہے کہ ایمان کی تکمیل تب ہوتی ہے جب میں انسان کو اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، حتیٰ کہ اپنی اس کی جان سے بھی زیادہ پیارا نہ ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے لوگ تھے، وہ سچے لوگ ہیں، پنجابی میں کہتے ہیں لیو پلے تھن لانے والے لوگ نہیں سی، اللہ خوش کرنے والے لوگ نہیں تھے، سچے لوگ تھے، اندر باہر کے ایک تھے۔ ہم دوسروں پہ منافق کے فتوے لگاتے ہیں، ذرا اپنے آپ کا ہم جائزہ لیں، پتہ چلتا ہے کہ ایمان کیا ہوتا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کے محبوب مجھے آپ میرے والدین سے زیادہ عزیز، میری اولاد سے زیادہ عزیز ہے۔ نبی پاک فرماتے عمر ابھی بات نہیں بنی ابھی۔ یا رسول اللہ جان کے بارے میں تذبذب کا شکار ہوں، میں کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں کہ مجھے جان زیادہ عزیز ہے یا آپ زیادہ۔ اڈے جے کوئی ہوگا مسئلہ ہی کوئی، جتنا تو نال پیار ہے
لیکن سچی بات کرتے ہیں کہ جان کے بارے میں ابھی کوئی فیصلہ نہیں کر رہا ہوں، کسی موڑ پہ نہیں پہنچ سکا کہ مجھے جان زیادہ پیاری ہے یا آپ زیادہ۔ نبی پاک فرماتے ہیں جب تک میں زیادہ پیارا نہیں ہوں گا پھر تک ایمان ہی مکمل نہیں بنتا۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں یا رسول اللہ اب میں بالکل پورے اطمینان کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے آپ میری جان سے بھی زیادہ عزیز۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے محبوب فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ اور لوگو ایماندار اس وقت تک تم ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ تمہاری خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائیں۔ تمہاری خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے، آج ہم جو دین کرتے ہیں یہ در حقیقت ہمارا مزاج ہے، یہ در حقیقت ہمارا مزاج ہے۔ جس بات پہ ہمارا مزاج ہے ہمیں وہ دین لگ رہا ہے۔ اصل دین کی بنیاد یہ ہے کہ مزاج قبول کرے یا نہ کرے، پیغمبر کی بات آ جائے تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اس بات کی اتباع کرنی چاہیے۔ ہماری خواہشات جذبات جو بھی ہوں وہ پس پشت ڈال دینے چاہیے، اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی چاہیے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے محبوب فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ لوگو ایمان تب تک مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جس چیز میں تم خیر دیکھتے ہو بھائی کو بھی وہی بتاؤ، بھائی کو بھی، دوسرے مسلمان کے لیے بھی وہی سوچ ہونی چاہیے، اسے بھی اچھا ہی مشورہ دینا چاہیے۔ لیکن ہماری حالت کیا ہے؟ ہمیں پتہ ہے کہ اس میں فائدہ ہے، ہم کہتے ہیں یہ تو اب کریں گے اور دوسرے کو کسی الٹے راستے پہ لگاتے ہیں، تو ہنج کر گیا ہیں۔ لا یبلغ العبد حقیقت الایمان حتی یحزن من لسانہ، طبرانی کی روایت ہے۔ بندہ اس وقت تک حقیقت ایمان اور اسلام کو پا ہی نہیں سکتا، پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک زبان قابو میں نہ رکھے۔ ہماری زبان کا کیا حال ہے؟ کوئی بھی محفوظ نہیں، ہماری زبان سے کوئی بھی محفوظ نہیں۔ بہرحال یہ بات اپنی جگہ انشاءاللہ آئے گی۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ فرماتے ہیں جو مرضی کہلواتے رہو، جنت میں جانا ہے تو ایمان اور عمل محبوب کی سنت کے مطابق بناؤ۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اگر یہ دو کام تم نے کر لیے تو میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ رب کے ہاں تمہاری مزدوری پکی ہو گئی۔ نعم اجر العاملین، کام کرنے والوں کو مزدوریاں ملتی ہیں، لیکن میری خاطر عمل اور کام کرنے والا نعمہ کتنی اچھی مزدوری ہے اس کی کہ میں رب خود سے مزدوری دے رہا ہوں۔ اور روزہ بندہ میرے لیے اگر رکھ رہا ہے تو فرمایا روزی کی انا عاجزی، میں خود مزدوری اور بدلہ دوں گا۔ او ایماندار بندو، حقیقی ایمان اور اعمال صالحہ نصیب ہو جائیں تو میرا دوسرا انعام یہ ہے کہ لا خوف علیہم، ایسے بندے کو کوئی خوف نہیں ہوگا کیونکہ ایمان اس کے پاس موجود ہے۔ کافر آج کانپ رہے ہوں گے، لرز رہے ہوں گے، خوف میں مبتلا ہیں کہ ہمارے پاس ایمان نہیں، عذاب میں گرفتار ہو گئے، لیکن ایسے میرے ایماندار بندے کو کوئی ڈر وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ،
عمل میں کوتاہیاں کرنے والے، عمر برباد اور ضائع کرنے والے آج افسوس کر رہے ہوں گے، غم میں مبتلا ہوں گے۔ اور یہ بندہ چونکہ سنت پہ چل کے آیا، اپنی زندگی کو قیمتی بنا کے آیا، اسے کسی قسم کا کوئی غم۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں ہی شمار فرمائے۔ سبحانک اللہ۔